مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے التجا کرتا ہوں رب کائنات مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو دین حق کی فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز اپنے وعدہ کے مطابق آپ حضرات کے سامنے خلفائے ثلاثہ کے ساتھ اہل بیت کی محبتوں کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اور میں نے عرض کی تھی کہ میں کوشش کروں گا کہ اکثر حوالہ جات کتب غیر کے ہوں، اور انشاءاللہ ساتھ ہی میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ اہل بیت کی محبت کے حوالے سے جو گفتگو ہو اس کا اکثر حصہ اہل بیت کے ایک عظیم فرد اور حضرات کے ہاں پہلے امام معصوم سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی سے ہو۔ تمام اہل بیت نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام سے محبت کیا کرتے تھے، اور بالخصوص خلفائے ثلاثہ سے بے حد محبت تھی اہل بیت کو۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد جب اور شادیاں کی ہیں اور ان سے اولاد ہوئی ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو چیک کریں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسری شادی سے جب پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نام اپنے محبوب قائد کے نام پر محمد رکھا، محمد ابن حنفیہ۔ یہ حنفیہ سیدنا علی کی بیوی تھی اور ان کی نسبت اپنی والدہ کی طرف ہے، محمد بن حنفیہ۔ یہ سیدنا علی کے بیٹے تھے، محمد ابن علی ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو نبی کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق کے نام پر اپنے اس بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق کے نام پر اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ جب چوتھا بیٹا پیدا ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرے خلیفہ کے نام پر ان کا نام عثمان رکھا۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصی محبت تھی صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے ثلاثہ کے ساتھ۔ بعض لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کافی عرصہ تک بیعت نہیں کی تھی۔ یہ بات بھی غلط ہے۔
بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت فوراً کی تھی، فوراً بیعت کی تھی۔ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اور کتاب ان کی الغارات کتاب کا نام ہے، پہلی جلد۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یذکر بیعت ابی بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کی بیعت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ فی انسیال الناس الی ابی بکر و اجفالہم لیبایعوہ، لوگ ایک ہجوم کی صورت میں کثرت کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کر رہے تھے۔ فمشیت، میں بھی ابو بکر صدیق کے پاس چلا گیا۔ یہ دھوکہ ہے کہ بڑے عرصے بعد بیعت کی، خود فرماتے ہیں، اور کتاب بھی انہی کی۔ فمشیت، میں خود چل پڑا۔ فبایعتہ، میں نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی رضی اللہ عنہ، اور ان کے ساتھ بیٹھا رہا حتیٰ نہضت، میں ان کے ساتھ اتنی دیر بیٹھا رہا کہ میں اس وقت اٹھا حتیٰ زاغ الباطل وضحک، جب باطل مٹ چکا تھا اور دب چکا تھا۔ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کر کے، سیدنا علی فرماتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ تھوڑی سی بھی دل میں خلش ہوتی تو بیعت کر کے فوراً واپس آ جاتے۔ فرماتے نہیں، میں بیٹھا رہا حتیٰ کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب باطل مٹ چکا ہے اور دب چکا ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَقَانَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور میں نے دیکھا کہ اللہ کا دین سر بلند ہو گیا ہے، اللہ کا دین سر بلند ہو گیا ہے۔ وَتَوَلَّى ابو بکر، اور ابو بکر نے خلافت کو سنبھال لیا۔ اور کیسے سنبھالا؟ علی کے الفاظ رضی اللہ عنہ، فرمایا فَيَسَّرَ وَسَدَّدَ وَقَارَبَ وَاقْتَصَدَ، ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ جو ہی خلافت سنبھالی، یسرا، لوگوں پر آسانی کی، سددہ، لوگوں کے ساتھ نرمی کی، قاربہ، لوگوں کی محبتیں بڑھائیں، واقتصدہ، اور درمیانیہ روی اختیار کی ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ۔ اور علی فرماتے ہیں فَصَحِبْتُهُ مَنَاصِحًا، میں ابو بکر صدیق کا وزیر بنا رہا۔ جہاں کہیں ابو بکر صدیق پھسلنے لگتے میں انہیں نصیحت کرتا، میں ان کے ساتھ رہا، ان کا معاون رہا۔ وَأَطَعْتُ فِي مَا أَطَاعَ اللَّهَ فِي، اور ابو بکر صدیق کی اطاعت کرتا رہا جب تک ابو بکر اللہ کی اطاعت کرتے رہے۔ یہ کون ہے؟ سیدنا علی ہیں رضی اللہ عنہ، جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے بہترین ایک نقطہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، انہی کی ہی کتاب ہے، اور لکھنے والا حضرات کا عظیم عالم ہے۔ ایک عالم ہوتا ہے، اور ایک عالم کو کچھ القاب بھی ملتے ہیں۔ اس عالم کو حضرات نے خود لقب دیا ہے عالم الہدا، ہدایت کی پہچان، ہدایت کا عظیم مینارہ۔ یہ مصنف ہے عالم الہدا، یہ مصنف ہے، تصنیف ہے الشافی، خود لکھتا ہے ان امیر المؤمنین علیہ السلام، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، قیل لہ،
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین الا توصی، آپ کوئی وصیت نہیں کرتے کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں فلاں کو آپ کا نائب بنا دیا جائے، آپ کا خلیفہ اور نمائندہ بنا دیا جائے؟ ایسی کوئی وصیت کریں۔ بڑے قیمتی الفاظ سیدنا علی کے، فرمانے لگے فما اوصى رسول اللہ فاوصی، لوگوں مجھے بتاؤ کیا اللہ کے رسول نے بھی خلافت کی وصیت کی تھی کہ علی خلافت کی وصیت کریں؟ حضرات تو اعلان کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں وصی رسول اللہ، اور علی کہتے ہیں رسول اللہ نے خلافت کی وصیت نہیں کی، خلافت کی کوئی وصیت نہیں۔ اور آگے سنیے عظیم ترین الفاظ، سنہری جملے علی مرتضیٰ کے، فرماتے ہیں ولیکن اذا اراد اللہ بالناس خیرا استجمعہم علی خیرہم کما جمعہم بعد نبیہم علی خیرہم، لوگوں اگر رب نے میری امت کے، میری قوم کے لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تو میں کوئی وصیت نہیں کرتا، رب میری قوم کے لوگوں کو ایسے بہترین شخص پر جمع کر دے گا جیسے رب نے محمد کے بعد اس امت کے بہترین شخص پر جمع کیا تھا۔ کون تھے وہ؟ ابو بکر صدیق تھے، جن کو سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ خیر امت، اس امت کے بہترین انسان، اور وہ بھی اللہ کی پسند سے۔ ابو بکر کے بارے میں سیدنا علی فرماتے ہیں، اور سیدنا علی یہ بھی فرمایا کرتے تھے لوگو ان خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر، اس امت میں نبی کے بعد اگر افضل ترین انسان اس کائنات پر ہیں تو ابو بکر و عمر ہیں، ابو بکر و عمر ہیں۔ حضرات مستدرک حاکم کی روایت، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس خطبے کے راوی بھی اہل بیت سے ہیں، سیدنا علی کے سگے بھتیجے ہیں، عقیل کے بیٹے جن کا نام محمد ہے، محمد ابن عقیل۔ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں سیدنا علی، اور اپنے خطبے میں ایک سوال کیا ایھا الناس من اشجع الناس، لوگوں بتاؤ اللہ کی اس مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا شجاع اور بہادر کون انسان ہے؟ لوگوں نے کہا انت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، اے علی، کائنات میں اللہ کی مخلوق میں نبیوں کے بعد سب سے بڑے بہادر آپ ہیں، سب سے بڑے بہادر اور دلیر آپ ہیں۔ سیدنا علی فرماتے نہیں، سب سے بڑا بہادر اور دلیر میں نہیں ہوں، سنو ذاکا ابو بکر الصدیق، محمد الرسول اللہ کی امت میں سب سے بڑا بہادر اور دلیر ابو بکر صدیق ہے۔ سیدنا علی نے جملے کہہ نہیں دیے بلکہ دلیل دی، دو دلیلیں دی، دو دلیلیں اپنی بات پر۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں لوگوں سنو، لما وقع یوم بدر، جب دین اسلام کی پہلی جنگ اور پہلا مارکہ جنگ بدر ہوا تھا، ہم نے اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے ایک چھپر نما ایک سایہ بنایا تھا، اللہ کے رسول کو وہاں بٹھایا اور ہم نے اعلان کیا من یکن عنده لا یدنو الیہ احد من المشرکین، کون ایسا صحابی ہے جو میرے پیغمبر کی حفاظت کرے کہ مشرکین میں سے کوئی شخص یہاں نہ پہنچ سکے۔ صحابہ موجود تھے، 313 صحابہ کرام موجود تھے، علی مرتضیٰ بھی موجود تھے، عمر ابن خطاب بھی موجود تھے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں فلما قام علیہ الا ابو بکر الصدیق، کوئی صحابی آگے نہیں بڑھا، ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور رسول اللہ کی حفاظت کرنے لگے۔ اور حفاظت کیسے کی؟ تلوار لہرا رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، مشرکین میں سے جب بھی کوئی رسول اللہ کا رخ کرتا ہے ابو بکر صدیق دوڑ کر اسے راستے میں روک لیتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور فرماتے ہیں دوسری دلیل یہ ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، اخذتہ قریش عند الکعبہ،
نبوت کے ابتدائی ادوار میں، ابتدائی دور میں قریش نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبہ کے سامنے پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ صحابہ اس وقت بھی موجود تھے، لیکن کوئی شخص یہ ہمت اور جرأت نہیں کرتا تھا کہ قریش کے ہاتھوں محمد رسول اللہ کو جا کر چھڑوائے۔ فما قام الیہ احد الا ابو بکر الصدیق، ابو بکر کو پتہ چلا، آئے قریش سے لڑے اور کہہ رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، او مشرکو اس شخص کو مار رہے ہو، اس کو پیٹ رہے ہو جس کا دعویٰ یہ ہے ان یقول ربی اللہ کہ میرا رب ایک اللہ ہے۔ اور مشرکین مکہ کہہ رہے تھے انت الذی جعلت الآلہۃ الہ واحدا، او محمد کیا تو وہی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے سارے معبود باطل ہیں، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ اس ایک جملے پر دشمنی ہے قوم کے ساتھ اور قوم مار رہی ہے، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھے۔ اس وقت ابو بکر صدیق کے سیدنا علی فرماتے ہیں بڑے بڑے بال تھے، کچھ بالوں کا حصہ بھی وہاں کٹ گیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے انہیں چھڑایا تھا، حفاظت کی تھی۔ منبر پہ کھڑے ہوئے سیدنا علی فرماتے ہیں لوگو ناشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ ای الرجلین خیر، ای الرجلین خیر ابو بکر ام مؤمن من آل فرعون، دو آدمیوں میں سے ایک آدمی بہترین ہے، عظیم ہے، بتاؤ وہ کون ہے؟ ایک ابو بکر صدیق ہے اور ایک فرعون کی قوم کا ایک مومن ہے۔ وہ مومن جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لا چکا تھا لیکن ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، فرعونیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا، روزانہ بیٹھتا بھی تھا، ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ آج فرعونیوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ بنائی تو وہ بول پڑا، ایمان چھپا نہ سکا، چپ نہ رہ سکا، کہنے لگا او فرعونیو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس موسیٰ کو قتل کیوں کرتے ہو؟ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ فرعونیوں نے اسے مارا، اس نے بھی مار کھائی، ابو بکر صدیق نے بھی مار کھائی۔ سیدنا علی پوچھتے ہیں بتاؤ کون بہتر ہے؟ محمد ابن عقیل کہتے ہیں فانصت القوم، علی کا یہ خطبہ سن کر رضی اللہ عنہ پوری قوم خاموش ہے، اب کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، قوم خاموش ہے۔ اب سیدنا علی خود جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں لوگو لیوم من ابی بکر خیر من مؤمن آل فرعون، فرعون کی قوم کے اس مومن کی پوری زندگی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق کی زندگی کا ایک دن رکھ دو، اس کی پوری زندگی ابو بکر کے ایک دن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ میں یاد کر رہا تھا کہ آج خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے احترام اور محبت اہل بیت کے حوالے سے اور اہل بیت کے عظیم فرد سیدنا علی کی زبانی سے عرض کروں گا۔ اور دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اپنے تیسرے نمبر کے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا، عمر ابن خطاب کے نام پر عمر رکھا تھا۔ یہ محبت تھی، محبت کیسی عظیم تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ملتے ہی کوفہ کی طرف گئے تھے، کوفہ کا چکر لگانے گئے، کوفیوں کی طرف گئے۔ کوفی بڑے محبت کا دعویٰ کرتے تھے سیدنا علی سے رضی اللہ عنہ، اور کتاب بھی میری نہیں، کتاب بھی حضرات کی ہے۔ جب کوفہ پہنچے سیدنا علی تو لوگوں نے کیا کہا؟ اتنزل فی القصر یا امیر المؤمنین علیہ السلام، اے امیر المؤمنین، اے علی رضی اللہ عنہ، آپ کے رہائش کے لیے، آپ کے پڑاؤ کے لیے، آپ کے آرام اور سکون کے لیے ہم نے ایک بنگلہ اور ایک محل بک کر لیا ہے جس میں آپ سکون کریں گے، آرام کریں گے۔ آپ کی رہائش کے لیے ایک محل مختص کر دیا گیا ہے۔ سیدنا علی قربان جائیں فرماتے ہیں لا حاجت علی فی القصر،
اس محل کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اس بنگلے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اور آگے سنیے بڑے قیمتی الفاظ، فرماتے ہیں اس محل کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ سنو، لِأَنَّ عمر بن الخطاب کان یبغضہ، عمر ابن خطاب اس طرح کے محلات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میں اس محل میں نہیں رہوں گا، انزل فی الرہبۃ، میں کھلے میدان میں رہ کر لوگوں سے ملاقاتیں کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد داخل المسجد الاعظم، ایک بڑی مسجد میں داخل ہوئے، فصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھی اور نکلے، کھلے میدان میں بیٹھ کر لوگوں سے ملاقات کی۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے بڑی، اور ان کا احترام ہے کہ سیدنا عمر جب محلات کو پسند نہیں کرتے تو علی ان محلات کو کیسے پسند کرے۔ اور وہ وقت بھی یاد کریں جس روایت کو امام بخاری نے بخاری میں نقل کیا ہے اور حضرات نے کئی ایک کتابوں میں نقل کیا ہے، کئی ایک کتب نے، کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی کر دیے گئے ذی الحج کے مہینے میں اور یکم محرم کو شہادت ہوئی، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اب لاش چارپائی پہ پڑی ہے، لوگ آ رہے ہیں، چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں یدعون و یصلون، لوگ عمر کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، اہل بیت کا عظیم فرض ہے یہ بھی، کہتے ہیں کہ فما یرونی الا رجل آخذ بمنکبی، مجھے سب لوگوں کی آوازیں سنائی دی، میں نے سب کے الفاظ سنے، سب کا رونا دھونا سنا، سب کی غمگین آوازیں سنی، لیکن ایک شخص کی آواز نے مجھے عمر کے چہرے سے ہٹا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنا مجبور کر دیا۔ میں عمر ابن خطاب کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا رضی اللہ عنہ، میں نے اپنا چہرہ موڑا کہ یہ الفاظ کس کے ہیں، یہ آوازیں کس کی ہیں؟ میں نے دیکھا اذا ہوا علی ابن ابی طالب، میں نے دیکھا کہ وہ علی تھے، فترحم علی عمر، عمر کے لیے اللہ سے رحمت کی دعائیں کر رہے تھے، اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے اے عمر انی کنت لا ظن ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، اللہ کی قسم ہے میرا ایمان ہے کہ اللہ تجھے اپنے تیرے دوستوں کے ساتھ جگہ دے گا، جنت میں بھی دنیا میں بھی تیرے دوستوں کے ساتھ ملا دے گا۔ کیوں؟ انی کنت اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کثرت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر سے الفاظ سنے ہیں، بارہا اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے ذہبت انا وابو بکر و عمر، دخلت انا وابو بکر و عمر، خرجت انا وابو بکر و عمر، لوگوں میں فلاں جگہ گیا، میرے ساتھ ابو بکر بھی تھا، عمر بھی تھا، میں فلاں مکان میں داخل ہوا، میرے ساتھ ابو بکر تھا، عمر تھا، میں فلاں مکان سے نکلا، میرے ساتھ ابو بکر تھا، عمر تھا رضی اللہ عنہما۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تیرے ان دوستوں کے ساتھ اے عمر تجھے بھی ملا دے گا۔ اور سن لوگوں سنو، سیدنا عمر کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمله منک، اے عمر تو دنیا سے چلا گیا، تو دنیا سے چلا گیا، اللہ کی قسم ہے اب تیرے بعد مجھے دنیا میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا کہ میں اللہ سے دعا کروں اللہ میری زندگی بھی اس شخص کی زندگی کی طرح بنا دے۔ جب تو زندہ تھا میں اللہ سے دعا کرتا تھا، میری تمنا تھی اللہ میرے عمل میری زندگی عمر کی زندگی کی طرح بنا دے، اب تو چلا گیا، دنیا میں مجھے کوئی اور شخص نظر نہیں آتا کہ جس کی زندگی کی مثال دے کر میں رب سے دعا کروں۔ یہ عمر کے ساتھ محبت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ اکبر، قربان جائے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خلفاء کے ساتھ کیا محبت کرتے تھے۔ لوگ تو آج باغ فدق کے حوالے سے ہمیں تانے دیتے ہیں، کتاب انہی کی، میں نے عرض کیا کتابیں وہی کی ہوں گی، وہی کی کتاب۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی، چاہنے والے لوگ آئے اور آ کر کیا کہا، اے امیر المؤمنین اب باغ فدق آپ کے پاس آ گیا ہے، کیونکہ یہ باغ خلفاء کے پاس ہی رہا، باغ فدق آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ مناسب سمجھتے ہیں، آپ کی وراثت ہے تو پھر آپ اسے تقسیم کر دیں۔
آپ اسے تقسیم کر دیں۔ سنیے سیدنا علی نے کیا فرمایا، فرمانے لگے لوگوں انی لاستحیی من اللہ، انی لاستحیی من اللہ، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ کل میدان قیامت میں اللہ کے پاس جاؤں اور اللہ مجھ سے سوال کرے اے علی ان ارد شیئا منع منہ ابو بکر و امضاہ عمر، اے علی دنیا میں رہتے ہوئے تو نے اس کام کو تبدیل کر دیا تھا جو کام میرے ابو بکر نے کیا تھا، عمر نے کیا تھا۔ علی فرماتے ہیں رب کے سامنے جانے سے مجھے حیا آتی ہے، میں وہ کام نہیں کر سکتا جو ابو بکر و عمر نے نہیں کیا، میں وہ کام نہیں کر سکتا جو ابو بکر و عمر نے نہیں کیا۔ محمد الباقر رحمہ اللہ جو پانچویں امام معصوم ہیں، ان کی روایت اور نقل کس نے کی؟ وہی علم الہدا ہے، وہی علم الہدا اپنی کتاب شافی میں ذکر کرتے ہیں۔ کیا کہتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن خطبہ دیا اور خطبے کے اندر ایک جملہ دعائیہ استعمال کیا، دعا کی اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ خلفاء الراشدین، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے جس طرح تو نے خلفاء راشدین کی حفاظت فرمائی تھی۔ راشدین دو خلیفے، وہ دو خلیفے جو ہدایت پر چلتے تھے، اے اللہ جس طرح تو نے ان کی اصلاح کی تھی اللہ میری بھی اور میری قوم کی بھی اصلاح فرما دے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی۔ خطبہ ختم ہوا، ایک قریشی نوجوان چل کر آیا اور آ کر کہنے لگا سمیعتک تقول آنفا اللہم اصلحتا کما اصلحنا بہی، اللہم اصلحنا کما اصلحت بہی خلفاء الراشدین فمن ہما۔ اس نوجوان نے کہا اے علی ابھی جو آپ نے دعا کی ہے دو خلفاء کا نام لیا ہے، آپ بتائیں وہ خلفاء کون تھے جن کے متعلق آپ نے دعا کی ہے کہ اللہ میری اصلاح بھی اسی طرح کر دے، وہ خلفاء کون تھے؟ سیدنا علی فرماتے ہیں اے نوجوان سن، وہ خلفاء کون تھے؟ ان کا تعارف یہ ہے حبیبایا و عماکا ابو بکر و عمر، وہ دونوں میرے محبوب تھے اور تو قریشی ہے، وہ تیرے چچا تھے، ان کا نام ابو بکر و عمر تھا رضی اللہ عنہما۔ اے نوجوان سن، امام الہدا و شیخ الاسلام رجل قریش والمقتدى بہما بعد رسول اللہ من اقتدى بہما فقد عصم ومن اتبع آثارہما فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ اے نوجوان سن، وہ ہدایت کے امام تھے، مینارے تھے وہ دونوں، اور وہ دونوں اسلام کے عظیم شیخ تھے، وہ عظیم قریشی انسان تھے، مقتدى بہما بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد اقتداء کے مستحق وہ دونوں تھے۔ اور سن، جس نے ان کی اقتداء کی اس نے اپنے آپ کو دنیا میں بھی بچا دیا، اور جو ان کے نقش قدم پر چلتا رہا فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ سمجھے کہ میں صراط مستقیم پہ چلتا رہا۔ دنیا کا جو شخص، سیدنا علی فرماتے ہیں، اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ چلانا چاہتا ہے، جو نماز میں دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اسے چاہیے کہ وہ طرز اپنائے جو ابو بکر و عمر کا تھا رضی اللہ عنہما۔ ابو بکر و عمر کا طریقہ صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم پر اگر چلنا ہے تو ابو بکر و عمر کے طریقے پر چل۔ اور یہ کہہ کون رہے ہیں؟ سیدنا علی مرتضیٰ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ، جو حضرات کے ہاں پہلے امام معصوم ہیں، پہلے امام معصوم ہیں۔ میں کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حضرات نے اپنی کئی کتب میں باب قائم کر کے بڑی من گھڑت روایات نقل کی ہیں، اور باب کا نام یہ ہے کہ انبیاء و رسل اور اللہ کے مقرب ترین فرشتے، اللہ کی ساری مخلوق معاذ اللہ غلطیاں کر سکتی ہے، غلطیوں سے پاک ان کے ہاں رب نے اگر کسی کو بنایا ہے تو 12 امام معصوم کو بنایا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے امام معصوم ہیں جو غلطی سے پاک ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے، اور جو اپنی خلافت کے حوالے سے بھی رب سے دعا کرتے ہیں اے اللہ میری خلافت کو بھی اسی طرح بنا دے جس طرح خلافت تھی ابو بکر کی، جس طرح خلافت تھی عمر ابن خطاب کی۔
رضی اللہ عنہما۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے ان کا۔ اب خلفائے ثلاثہ میں سے کچھ جملے تیسرے خلیفہ راشد کے لیے بھی آ جائیں، انہی کی کتب کے حوالے سے۔ ایک بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا ایک تقاضا تھا کہ سیدنا عثمان کے نام پر بھی اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب منافقین انہیں قتل کرنا چاہتے تھے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جو دو جرنیل اور کمانڈر کھڑے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ وہ حسن و حسین تھے۔ سیدنا عثمان نے بارہا منع بھی کیا رضی اللہ عنہ، لیکن سیدنا علی نے فرمایا یہ میرے بیٹے آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی نگرانی کریں گے۔ کئی صحابہ کے بیٹے وہاں زخمی بھی ہوئے۔ حضرات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر عرض کی، کچھ لوگوں نے مجھے آپ کے بارے میں شکایات کی ہیں کہ آپ بعض معاملات میں بڑی سختی کر رہے ہیں، بعض معاملات چلانے میں آپ سختی کر رہے ہیں، لیکن واللہ ما ادری ما اقول لکا، اے عثمان میں ان کی بارہا باتیں سن کر آپ کے پاس تو آ گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم ہے میں نہیں جانتا کہ میں آپ کو کون سا جملہ کہوں، میں نہیں جانتا کہ آپ کو سمجھانے کے لیے کون سا جملہ کہوں، اس لیے کہ میں اعتراف کرتا ہوں جو علم میرے پاس ہے وہی علم تیرے پاس ہے۔ اگر میں چند دن پہلے تجھ سے ایمان لایا تو جو کچھ پڑھ چکا تھا وہ بھی آپ کو پڑھا چکے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ فرماتے ہیں وَرَأَيْتَ كَمَا رَأَيْنَا، جس طرح محمد کریم کو ہم نے دیکھا ہے تو نے بھی اسی طرح دیکھا ہے۔ وَسَمِعْتَ كَمَا سَمِعْنَا، جس طرح ہم نے آپ سے احادیث سنی ہیں اے عثمان آپ نے آپ سے احادیث سنی ہیں۔ وَصَحِبْتَ كَمَا صَحِبْنَا، جس طرح ہمیں پیغمبر کی صحبت حاصل ہوئی عثمان آپ کو بھی صحبت پیغمبر حاصل ہوئی۔ سنیے یہ ساری چیزیں ایک طرف، ان ساری چیزوں کا تعلق علم سے تھا، ان ساری چیزوں کا تعلق علم سے تھا، لیکن سیدنا علی آگے فرماتے ہیں، اپنے پیار کا اظہار کرواتے ہیں، فرماتے ہیں اور جہاں تک تیری عمل کی بات ہے، تیرے عمل کا تعلق ہے تو پھر سنیے علی کا نظریہ یہ ہے، کتاب ان کی شرح نہج البلاغہ، سیدنا علی کے خطبات ان کے ہاں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا عثمان سنیے وَمَبْنُ أَبِي قُحَافَةَ وَلَبْنُ الْخَطَّابِ أَوْلَى بِالْعَمَلِ مِنْكَ، اللہ کی قسم ہے میں ابو بکر و عمر کو عمل میں اے عثمان تجھ سے افضل نہیں جانتا، تو عمل میں ابو بکر و عمر کا برابر کا ہے، تیرے عمل میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ لیکن آگے سنیے وَأَنْتَ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَبِي رَسُولِ اللَّهِ، اور آپ صلہ رحمی میں اور رشتہ داری میں میرے باپ محمد الرسول اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں میرے باپ محمد الرسول اللہ، اس لیے کہ سسر باپ بھی ہوتا ہے، اگرچہ چچا زاد بھائی تھے لیکن سسر بھی تھے۔ اس خطبے میں سیدنا علی فرماتے ہیں اے عثمان ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے آپ میرے باپ محمد کے زیادہ قریبی ہیں۔ وَنِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَا، اور سسرالی رشتے میں جو حیثیت آپ کو حاصل ہوئی ہے وہ نہ ابو بکر کو حاصل ہوئی نہ عمر کو حاصل ہوئی، وہ دونوں رسول اللہ کے سسر ہیں اور آپ رسول اللہ کے داماد ہیں اور دوہرے داماد ہیں۔ اللہ کی پوری مخلوق میں یہ اعزاز صرف آپ کو حاصل ہے کہ یکے بعد دیگرے ایک ہی نبی کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ سیدنا علی کیا فرماتے ہیں؟ اے عثمان عمل کے اعتبار سے آپ ابو بکر و عمر سے کم نہیں ہیں۔ کیا معنی؟ سیدنا عثمان کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات سے افضل سمجھتے تھے، اپنی ذات سے افضل سمجھتے تھے۔ اہل بیت سے ہی پوچھیے، اہل بیت کا ایک عظیم فرد ہے، میں نے پہلے تعارف کروایا ہے، محمد ابن حنفیہ سیدنا علی کے بیٹے ہیں۔ ایک دن اپنے باپ سے سوال کرتے ہیں
اے ابا جان بتائیے ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی پوری مخلوق میں اللہ کے نبی کے بعد اس پوری مخلوق میں سب سے افضل ترین انسان کون ہے؟ سیدنا علی فرماتے ہیں ابو بکر، بیٹا اللہ کی پوری مخلوق میں انبیاء کے بعد اللہ نے شان ابو بکر صدیق کو عطا کی ہے، ابو بکر ہیں۔ بیٹے نے دوسرا سوال کیا، قلت ثم من، ابا جان ابو بکر کے بعد دوسرا نمبر کس کا ہے؟ سیدنا علی فرماتے ہیں ثم عمر بن الخطاب، دوسرا نمبر اللہ نے عمر بن خطاب کو دیا ہے۔ حدیث چیک کیجئے، صحیح بخاری کی حدیث، محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وخشیت، مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں نے دوبارہ وہی سوال کیا کہ ثم من، پھر کون ہے، ان یقول ہوا عثمانہ، کہیں میرے باپ عثمان کا نام نہ لے لیں، ابا جان عثمان کا نام نہ لے لیں۔ میں نے سوال کا انداز تبدیل کیا، میں نے کہا ثم انت، پھر تو آپ ہی ہیں نا ابا جان، پھر تیسرا نمبر تو آپ کا ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں بیٹا ما انا الا رجل من المسلمین، میں ایک عام مسلمان ہوں، تیسرا نمبر بھی میرا نہیں ہے، تیسرا نمبر بھی میرا نہیں ہے۔ یہ اہل بیت کے عظیم فرد ہیں جن کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ امام معصوم ہیں، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ پہلے امام معصوم کی پشت میں رب نے 12 کے 12 اماموں کو پیدا کر رکھا تھا۔ تو جب اقرار اس پہلے امام معصوم نے صدیق و فاروق و عثمان کی عظمت کا کیا ہے تو یہ تمام 12 اماموں کی طرف سے ان کی عظمت کا اقرار ہو گیا ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم ہم سب کو تمام صحابہ کرام کی عظمت، ان کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔